اس قسط کی شروعات ہی ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ قمیر کے چہرے پر پچھلے فیصلوں کی تھکن صاف نظر آتی ہے، جبکہ آئرہ کے دل میں اب بھی امید کی ایک چھوٹی سی روشنی باقی ہے۔ دوسری طرف فریحہ کا کردار اس ایپیسوڈ میں مزید پیچیدہ ہوتا نظر آتا ہے۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آتی ہے، مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ اسے احساس ہونے لگا ہے کہ جو کھیل اس نے شروع کیا تھا وہ اب اس کے اپنے قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ کہانی کا اصل وزن اس وقت محسوس ہوتا ہے جب قمیر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی اور نظریں جھکانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اندر ہی اندر بہت کچھ سوچ رہا ہے۔ آئرہ کے ساتھ اس کی ملاقات اس ایپیسوڈ کا سب سے جذباتی لمحہ بن جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان زیادہ الفاظ نہیں ہوتے، مگر ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ آئرہ کے چہرے پر دکھ بھی ہے اور وقار بھی، جیسے وہ اپنی تکلیف کو چھپا کر مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس سین نے ناظرین کو بھی جذباتی کر دیا، کیونکہ یہاں محبت، پچھتاوا اور امید تینوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اسی دوران فریحہ کی کہانی بھی ایک اہم موڑ لیتی ہے۔ وہ اب تک خود کو ہر چیز کی فاتح سمجھتی تھی، مگر اس قسط میں پہلی بار اس کے چہرے پر خوف نظر آتا ہے۔ اسے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس کے فیصلوں نے نہ صرف دوسروں کو بلکہ اسے خود کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے اور قمیر کے درمیان ہونے والی گفتگو اس ایپیسوڈ کا ایک اور طاقتور منظر ہے۔ یہاں دونوں کرداروں کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش نظر آتی ہے، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ حقیقت کیا ہے، مگر کوئی بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہانی میں آئرہ کا کردار اس ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ اب وہ معصوم لڑکی نہیں رہی جو ہر بات پر خاموش ہو جاتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں اعتماد ہے اور اس کے لہجے میں ایک نیا حوصلہ۔ وہ قمیر کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ زندگی میں عزت اور سچائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا یہ بدلتا ہوا روپ ناظرین کے دل جیت لیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے کردار کی سب سے بڑی ترقی دکھاتا ہے۔ ایپیسوڈ کے درمیانی حصے میں کہانی مزید سنجیدہ ہو جاتی ہے جب ماضی کے کچھ راز آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جہاں ناظرین کو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ہر سین میں ایک سوال چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ کیا قمیر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر پائے گا؟ کیا آئرہ اسے معاف کرے گی؟ اور کیا فریحہ اپنی انا چھوڑ کر حقیقت قبول کر پائے گی؟ اس قسط کی سب سے بڑی خوبی اس کی جذباتی گہرائی ہے۔ مکالمے سادہ ہیں، مگر دل پر اثر چھوڑتے ہیں۔ خاص طور پر وہ منظر جہاں آئرہ تنہا بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہے، بہت طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ اس لمحے میں اس کی خاموش آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر دیتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کا اصل موضوع محبت سے زیادہ خودی اور عزت نفس ہے۔ دوسری طرف قمیر کے کردار میں بھی ایک واضح تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اب پہلی بار سچائی کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر شرمندہ ہے، مگر سوال اب بھی یہی ہے کہ کیا یہ احساس بہت دیر سے آیا ہے؟ جیسے جیسے ایپیسوڈ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، کہانی میں سسپنس بڑھتا جاتا ہے۔ ہر سین ایسا لگتا ہے جیسے آنے والے آخری ایپیسوڈ کے لیے زمین تیار کر رہا ہو۔ ناظرین کے دل میں بے شمار سوالات چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کیا محبت جیتے گی یا انا؟ کیا رشتے بچ جائیں گے یا سب کچھ بکھر جائے گا؟ آخر میں یہ قسط ایک ایسے منظر پر ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلے ایپیسوڈ کا شدت سے انتظار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قمیر کی خاموشی، آئرہ کی مضبوطی اور فریحہ کی بے چینی تینوں مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جہاں ہر چیز ممکن لگتی ہے۔